وہ چند مقامات جہاں روزے کی قضا بجا لانا واجب ہے۔ سب سے پہلا مقام وہ روزے جو انسان نے مست ہونے کے سبب نہیں رکھا، وہ انسان مست ہو چکا تھا، ٹنڈ ہو چکا تھا، عقلے سے باہر تھا۔ مثلا کوئی ایسی دوائی کھا لی تھی اس نے کہ وہ مست ہو گیا، عقلے سے باہر ہو گیا اور مست رہا اور روزہ نہ رکھ سکا۔ اب ایک دن دو دن جتنے بھی دن ہوں تو بعد میں جب مستی ختم ہو جائے ان روزوں کی قضا واجب ہے۔ امام مالک رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی، اگرچہ وہ چیز جس کی وجہ سے مستی ہوئی ہے وہ علاج کے لیے کھائی ہو۔ اب شاید بعض لوگ بھنگ پیتے ہیں علاج کے لیے، بعض لوگ کچھ اور پی لیتے ہیں۔ یہاں پہ معاشرے میں تخریب کاری بہت زیادہ ہے، اس لائن میں بھی تخریب کاری ہے۔ لوگوں کو بھنگ پینے کی طرف ترغیب دیتے ہیں کہ یہ کورونا کا علاج ہے۔ بعض لوگ چرس کا بھی مثلا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کورونا کا علاج ہے، اور اس طرح بعض لوگ مختلف مثلا بعض لوگ جو ہیں نسوار کا مشورہ دے دیتے ہیں کہ یہ اس مرض کے لیے علاج ہے، اور بعض لوگ حتیٰ مجھے معلوم ہے شراب کا بھی مشورہ دیا ہے کہ یہ اس چیز کے لیے دوا ہے کہ تھوڑی سی آپ شراب پی لیں مثلا۔ یہ تخریب کاری ہے ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے۔ اب کسی نے مثلا بھنگ پی لیا یا چرس پی لیا یا کوئی اور الکوہول والی دوا مثلا پی لی، اس نے مست ہو گیا وہ، تو وہ ایک دن دو دن جتنے دن روزے نہیں رکھ سکے ان کی قضا واجب ہے۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی مسلمان کافر مرتد ہو جاتا ہے، ایک مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، یہ کفر کی ایک قسم ہے، اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو جتنے روزے اس نے مرتد کی حالت میں نہیں رکھے ہیں ان کی قضا واجب ہے کہ وہ رکھ لیں۔ اب چاہے وہ مرتد فطری ہو یا مرتد ملی، اسلام سے جب کوئی مسلمان خارج ہو جاتا ہے تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اب مرتد کے احکام سخت ہیں، فی الحال عرض نہیں کروں گا، صرف قسمیں بیان کروں گا یہاں پہ کہ اسے مرتد کہتے ہیں۔ فطری مرتد وہ شخص جو پیدائشی مسلمان ہو، اس کا باپ مسلمان تھا یا اس کی ماں مسلمان تھی یا دونوں مسلمان تھے، تو وہ شخص وہ بچہ مسلمان ہے کہ مسلمان پیدا ہوا ہے اور پھر خود بالغ ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا اس نے، بالغ ہونے کے بعد کہ مجھے یہ مذہب قبول نہیں ہے، یہ دین قبول نہیں ہے، تو وہ مرتد فطری ہے۔ مرتد ملی وہ ہے کہ جس کے والدین میں سے کوئی مسلمان نہ ہو، خود بالغ ہونے کے بعد اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، یہ مرتد ملی۔ ان بعض کو توبے کا حکم دیا جاتا ہے، شرعی احکام سخت ہے، بعض کی سزا حد دے دیں۔ تو اگر ایام ارتداد میں، ایام مرتد میں اگر چند روزے نہیں رکھے ہیں یا ایک ماہ دو ماہ، تو ان کی قضا صرف واجب ہے کہ وہ رکھیں۔ اور تیسرا مقام وہ روزے جو سفر میں قصر ہونے کی وجہ سے نہیں رکھے، وہ سفر جس میں انسان کی نماز قصر ہوتی ہے، مثلا جہاں اسے 10 دن سے کم رہنا ہوتا ہے سفر میں کہیں بھی، تو وہ جو 9 دن کا جو اس کا قیام ہوتا ہے وہاں روزے مثلا قصر ہے، نمازیں بھی قصر ہے، یا مسلسل سفر میں کہیں قیام نہیں کرتا، تو سفر کے دوران جہاں نمازیں قصر ہیں، روزے بھی قصر ہو جاتے ہیں، ان روزوں کی قضا بعد میں جب اپنے شہر میں اپنے وطن میں پہنچے یا ایسی جگہ جہاں وہ 10 دن یا اس سے زیادہ رہنا چاہتا ہے وہاں پہنچے تو وہاں روزوں کی قضا کر سکتا ہے، وہ ان روزوں کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے۔ چوتھا مقام وہ روزے جو ایک اہل سنت نے نہیں رکھا، ایک اہل سنت شخص ہے، انہوں نے اپنے جب وہ سنی تھے روزے نہیں رکھے ہیں، اب اس کے بعد جب وہ شیعہ ہو جاتے ہیں تو ان روزوں کی قضا واجب ہے کہ وہ بجا لائیں، شیعہ ہونے کے بعد واجب ہے کہ وہ بجا لائیں۔ پانچواں مقام کسی خاتون نے حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، حیض و نفاس کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، ان کی قضا واجب ہے۔ تو حالت حیض میں یا نفاس میں 3 دن یا 10 دن تک مثلا روزے نہیں رکھے، جب عذر برطرف ہو جائے ماہ مبارک رمضان کے بعد، جب حیض اور نفاس سے پاک ہو جائے تو ان روزوں کی قضا
واجب ہے کہ وہ خاتون رکھے. اور چھٹا مقام، جس دن یوم الشک ہو، معلوم نہ ہو کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، یہ معلوم نہ ہو اور روزہ نہیں رکھا انہوں نے. اگر روزہ رکھا ہوتا، رجعان بھی اگر رکھا ہوتا، مستحب کی نیت سے بھی رکھا ہوتا، بعد میں پتہ چلتا کہ رمضان ہے تو وہ روزہ اسی میں کنورٹ ہو جاتا تھا. نہیں رکھا اس نے چونکہ واجب نہ تھا، جب پہلی معلوم نہ ہو روزہ واجب نہیں رکھا، بعد میں پتہ چلا کہ رمضان کی پہلی ہو چکی تھی تو اس ایک روزے کی قضا بعد میں رکھنا واجب ہے. اور ساتواں مقام کہ اگر انسان یہ سمجھتے ہوئے کہ آج عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، روزہ اس نے افطار کر لیا، روزہ نہیں رکھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ دن عید الفطر کا نہیں تھا، رمضان مبارک کا آخری دن تھا، اس کی قضا بھی واجب ہے کہ وہ بعد میں رکھے. اللهم انا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله